الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وآل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ. یاکوانی فتح مکہ کے بعد قریش کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے اور ارد گرد کے قبائل اور پورے عرب سے بہت سے قبائل بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. جہاں پورے عرب پر فتح مکہ کا یہ اثر پڑ رہا تھا، وہیں حوازن اور ثقیف والوں پر اس کا الٹا اثر پڑا، جو طائف اور اس کے ارد گرد سرسبز وادیوں میں آباد تھے. یہ دونوں قبیلے بڑے جنگجو اور فنون حرب سے واقف تھے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد یہ قبائل سمجھ گئے کہ اب ہماری باری ہے، تو دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ اس وقت مسلمان مکے میں جمع ہیں اور یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ان پر پیش قدمی کر کے حملہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاریاں کرنے کا حکم دیا اور 12,000 کی فوج کے ساتھ حنین کی طرف پیش قدمی کی. ان میں 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. باقی 2,000 میں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے 9 مسلم اور مشرکین بھی شریک تھے. غزوہ حنین. حوازن اور ثقیف کے قبائل کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کی فوجیں بڑی پامردی سے لڑیں، جانے دیں لیکن کسی صورت میں بھی پسپائی اختیار نہ کریں. انہوں نے فوج کی ترتیب اس طرح کی کہ اپنے بہت سے تیر انداز دستوں کو پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر تعینات کیا اور بقیہ فوج نے دو بدو جنگ کے لیے پہلے سے پہنچ کر میدان میں موضوع اور مناسب مقامات پر صف آرائی کر لی. اس موقع پر مسلمانوں کی زبان سے اپنی عظیم فوج کو دیکھ کر یہ الفاظ نکل گئے کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے. جب مسلمان صرف 313 تھے تب 1,000 کے لشکر کو شکست دیتی تھی، یہاں تو 12,000 کا لشکر تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ پسند نہ تھا، تو روایتوں میں ہے کہ پہلی حلے میں حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر تیر برسائے اور 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا. صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے اور ان کے ساتھ صرف 400 جان ساتھ. 12,000 کے لشکر سے صرف 400، ذرا اس منظر کا تصور کریں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے، علم ہاتھ میں لیا اور پوری حیات مبارکہ میں پہلی بار جلال نبوت کے ساتھ بلند آواز میں فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قریب ہی تھے، وہ بلند آواز بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو. انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، یا معشر الانصار، یا اصحاب الشجرہ، اے گروہ انصار، اے اصحاب شجرہ. ان اثر انداز الفاظوں کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار و مہاجرین یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک نحن بین یدیک، ہم حاضر ہیں رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. اور پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو پورا جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. وقتی شکست کامل فتح میں تبدیل ہو گئی. بہت سے کفار مارے گئے، اکثریت فرار ہو گئی اور جو باقی رہ گئے وہ غلام بنا لیے گئے. بے شمار مال غنیمت، مویشی اور سامان حرب ہاتھ آیا. کفار کی شکست خوردہ فوج کا ایک حصہ مکے اور طائف کے درمیان اوتاس کے مقام پر رک گیا اور ایک بڑا حصہ طائف جا کر پناہ گزین ہوا. ایک اور قبیل حشم کا سردار درید بن السما، جو اپنی بہادری اور شاعری میں پورے عرب میں مشہور تھا، اس وقت اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی، لیکن طائف کا سردار مالک بن عوف اس کو چارپائی پر ڈال کر حنین لے گیا تھا تاکہ اس کے 100 سالہ تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے. حنین کی شکست کے بعد درید اپنے قبیلے کے کئی ہزار جوانوں کو لے کر اوتاس آیا. طائف کے لوگ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کی برابر خبریں پہنچ رہی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر فوج ان پر بھیجی جس کو اللہ نے فتح دی. درید قتل ہوا، بہت سے اور مارے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ طائف چلے گئے. حنین اور اوتاس کی شکست خوردہ فوجیں طائف میں پناہ گزین ہوئی اور طائف والوں کی مدد سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. شہر طائف کے گرد مضبوط فصیل تھی اور وہاں ایک مضبوط قلعہ بھی موجود تھا جس میں طائف والوں نے
साल भर का सामान खाने पीने का जमा कर लिया था। फसील पर चारों तरफ मंजनीक और जाबजा तीरंदाज मुअय्यन कर दिए गए थे। इस्लामी लश्कर ने मुहासरा किया और यह पहला मौका था जब इस्लामी फौज की तरफ से फसील तोड़ने के आलात इस्तेमाल हुए। ताइफ के लोगों ने फसील के ऊपर से लोहे की गर्म सलाखें और आग बरसाई और इतनी शिद्दत से तीर फेंके कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। 20 दिन मुहासरा जारी रहा, लेकिन शहर फतह न हो सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरे के बाद मुहासरा उठा लिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अहले ताइफ के लिए बद्दुआ फरमाएं, और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के बजाय ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदी सकीफन वअति बिहिम, ए अल्लाह सकीफ को हिदायत बख्श कि वो मेरे पास हाजिर हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और मुआसरा उठा लेने के चंद दिनों बाद ही उरवा बिन मसऊद अपने साथियों के साथ खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ। बाद जहाँ उन्हीं हजरात की दावत और तबलीग से हवाज़िन और सकीफ के कबीलों के तमाम अफराद ईमान ले आए। हवाज़िन और सकीफ के कबाइल बहुत ताकतवर और दौलतमंद थे और इन मार्कों में बहुत सारा माल गनीमत हाथ लगा। रिवायतों में है कि करीबन 20,000 ऊंट और 40,000 बकरियां माल गनीमत में मिली और अरब का असल सरमाया और माल यही मवेशी होते थे। इसके अलावा ढेरों माल और असबाब के साथ 4,000 ओकिया चांदी भी मुसलमानों के हाथ लगी। मुख्तसर ये कि बेशुमार माल और असबाब हाथ आया। सदक़ात की तकसीम के लिए सूरह तौबा में एक मद ये भी बयान की है कि अल-मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम, यानी वो लोग भी इन सदक़ात के मुस्तहिक हैं जिनका कल्ब हक की तरफ झुक रहा है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनाइम की तकसीम में उनको बड़ा हिस्सा दिया जो फतेह मक्के के बाद इस्लाम लाए थे और वो तकरीबन कुरैश में से थे। अब तकसीम पर बातें शुरू हो गई, क्योंकि कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का कुंबा कबीला था। हालांकि अगर कुरैश की जगह और कोई होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ भी यही करते। चुनांचे मुसलमानों के लश्कर में जो थोड़े बहुत मुनाफिकीन शामिल थे, अब उनको मौका मिल गया और उन्होंने इस मामले को खूब उछाला और ये मामला था भी नाजुक। मुसलमानों में एक आम बेचैनी फैल गई और खास तौर पर अंसार में बहुत से मुसलमानों की जुबानों पर यह बात आ गई कि देखा, जब जान देने का वक्त आता है, कुर्बानियों का मौका होता है, तो हम यानी मदीने वाले अंसार याद आते हैं, और जब माले गनीमत की तकसीम का मरहला आया है तो मक्के वाले, अपने कबीले वाले, अपने आज़ व अक़रबा याद आ गए। ये बात आग की तरह फैल रही थी और इसमें इजाफा होता जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बातें पहुंच रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर जो कैफियत गुजर रही होंगी उसका एहसास हर हिस्सास शख्स कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चेमे गोइयां सुनने के बाद हुक्म फरमाया कि एक बड़ा खेमा लगाया जाए। फिर वहां अंसार को जमा करवाया और खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, या माशरल अंसार, ओ कौमे अंसार, या ये दुरुस्त नहीं कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत बख्शी। अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम ने एक साथ जवाब दिया, बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, बेशक ये अल्लाह के रसूल। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मेरे जरिए से अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर उल्फत और मोहब्बत और इत्तफाक पैदा फरमाया। या माशरल अंसार, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुम मुफलिस थे, अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुम्हें गनी कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एहसानात, वो इनामात गिनवाते चले गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अंसार पर बिलखुसूस हुए थे, और हर जुमले पर तमाम अंसार एक साथ अर्ज करते रहे कि बला या रसूलुल्लाह, बेशक या रसूलुल्लाह। इस इरशाद के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खिताब का रुख बदला और इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार, तुम जवाब में ये कह सकते हो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारी कौम ने तुम्हें झुठलाया, तुम्हारी तकजीब की, तो हम तुम पर ईमान लाए और हमने तुम्हारी तस्दीक की। मैं जवाब में कहूंगा तुम सही कहते हो। या माशरल अंसार, तुम ये कह सकते हो कि जब तुम्हारे दुश्मनों ने हिजरत पर मजबूर कर दिया तो हमने तुम्हें पनाह दी। मैं जवाब में कहूंगा तुम सही कहते हो। या माशरल अंसार, तुम ये कह सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं था, हमने अपनी जानें दी हैं, हमने अपना खून बहाया है, जिसकी बदौलत आपको ये कामयाबी हासिल हुई है, और मैं जवाब में कहूंगा तुम सही कहते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाअसर खुतबे की वजह से एक अलग सा माहौल बन गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर खुतबे का रुख बदला और इरशाद फरमाया, या माशरल अंसार, क्या तुम्हें ये पसंद और मंजूर नहीं कि लोग ऊंट, भेड़ियां, बकरियां लेकर अपने घरों को वापस जाएं और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अपने घरों को वापस लौटो। इस पर तमाम अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम की चीखें निकल गईं और एक आवाज से सबने कहा, रदीना रदीना रदीना,
ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ ہمیں نہ اونٹ چاہیے، نہ بھیڑیں اور نہ بکریاں، ہمیں تو صرف اللہ کے رسول درکار ہے۔ حال یہ تھا کہ مجمع کے اکثر روتے روتے بے حال ہو گئے تھے، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ حکمت بیان فرمائی کہ مکے میں لوگ تازہ ایمان لائے ہیں، ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کسی ناحق جانبداری کی بنا پر نہیں دیا گیا، بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد اسیران جنگ کی باقاعدہ تقسیم کا مسئلہ پیش آیا۔ اصول کے مطابق ان کو لشکر میں شریک لوگوں میں تقسیم کرنا باقی تھا کہ حوازن و ثقیف کی جانب سے ایک معزز سفارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جنگی قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی۔ رئیس سفارت نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں اور یہ اسیریں ان میں تمہاری پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں۔ تم نے ہماری قبیلے کی ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، مراد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہے، لہٰذا ہم تمہارے قرابت دار ہیں۔ خدا کی قسم اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بھی کچھ امیدیں وابستہ ہوتی اور تم سے کہیں زیادہ توقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہوگا وہ میری طرف سے آزاد ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے اجتماع میں یہ درخواست پیش کرو۔ چنانچہ نماز ظہر کے بعد رئیس سفارت نے یہ درخواست مجمع میں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے جس کا حصہ میں چھوڑتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے بھی اسیران کی رہائی کی سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار اور دوسرے لوگ پکار اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح ایک وقت میں 6000 اسیران جنگ آزاد ہو گئے۔ تو یا اخوانی، آج کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اقامت دین، اقامت الاسلام کی جدوجہد کرنے کی ہمت، قوت، عقل، شعور اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔